علیکم۔ آج بہت اچھا موسم ہے، 2 دن بارش کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں کافی اچھا ویدر ہو گیا، تو لہٰذا ہم بھی دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ آج پاکستان سے لگاتار جو ہے نا پچھلے 3-4 دن سے عجیب و غریب نیوز اور عجیب و غریب بس اور کیا ٹینس کرنے والے سچویشنز سامنے آ رہی ہیں۔ خان صاحب کو ایک مقدمے میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، جس سائفر کو پہلے یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ وہ آیا بھی ہے، پھر اسی سائفر پہ آج سزا دے دیا کہ ایک جو ہے ڈاکومنٹ کو آپ نے فورن ڈاکومنٹ کو ایسے یوز کیا ہے، پہلے تو تم لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر جو ہے توشہ خانہ جس میں سے ایک لیگل وے سے ان نے واچ لی تھی، قاضی صاحب اتنے اندھے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندے نے لیگل طریقے سے گھڑی لی ہے، اس سے پہلے توشہ خانہ سے بہت کچھ گیا ہے۔ اگر وہ مطلب دیکھنا چاہے نا، انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہے، اور جو کوٹ ان نے پہنا ہوا ہے اور جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے اس منصب کو ذہن میں رکھ کے اپنے عقل و فہم استعمال کرتے ہوئے دیکھیں نا، تو توشہ خانہ کو تو نواز فیملی نے اور زرداری فیملی نے آدھا ختم کر دیا تھا۔ بہرحال ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ڈالے پہنچ جاتے ہیں اور ڈر لگتا ہے مجھے۔ بہرحال اور پھر اس کے علاوہ بھی وہ ایک ہمارے سنگر ہیں، کہتے ہیں نا جب آپ بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہو نا تو آپ اس فیم کو سنبھال نہیں سکتے۔ راحت فتح علی خان ایک کچھ عرصہ پہلے، بلکہ کافی عرصہ پہلے، نصرت فتح علی خان جن کی گود میں بیٹھ کے یہ ایک سٹار بنے نا، ان کی وائف اور بیٹی کی کچھ پریس کانفرنسز اور انٹرویوز سامنے آئے تھے، تب تو شاید کچھ لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اب یقیناً سب کو یقین آ رہا ہوگا کہ یہ بچے پتنگ اڑانا شروع ہو گئے، مطلب کوئی سکون نہیں ہے اس گھر میں۔ تو وہ انہیں اپنے ایک ملازم کو دم والے پانی، مطلب مجھے بھی اتنا کامل مرشد چاہیے جس کے دم کی پانی کی بوتل کے لیے اگلا بندہ جو ہے نا اپنے ملازم کی جان لینے پہ تل جائے، اتنی کاملیت مرشد کی۔ یا پھر وہ زندہ نہیں ہوں گے مرشد، تبھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پانی والی بوتل جو ہے ان کے دم کی وہ گمنی نہیں چاہیے۔ بہرحال اس طرح کی کچھ بہت سیڈ کرنے والی اور عجیب و غریب سی خبریں آ رہی تھی پاکستان سے۔ اللہ اس ملک کے حال پہ رحم کرے اور اللہ اس کو چلانے والوں کو اتنی عقل و شعور دے کہ اس ریاست کے بعد ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر بٹ جاتے ہیں یا ہم کسی کے غلام ہو جاتے ہیں، یا ہم نے جو 75 سال پہلے جو قربانیاں ہم دے کے یہاں تک پہنچے ہیں نا، اگر اب بھی ہم انہی چیزوں کو کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے غلام رہتے ہیں، تو اس ریاست کے بغیر، پاکستان کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں۔ ہم چاہے جتنی بڑی کسی اور کنٹری میں جائیداد بنا لیں، ہم وہاں کے ریزیڈنٹ بن جائیں، ہمارے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہو، لیکن ہم ایک پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا ہونا ہماری سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنی پڑے گی، اور جب یہ بات آپ سمجھیں گے نا تب تک یہ ریاست ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہوگی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایک قائد اعظم، کیونکہ جو ہم نے خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ لیا نا، وہ ایک بیوقوف شخص ہے۔ وہ اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے جنہیں 75 سال میں اپنے لیے لڑنا ہی نہیں آیا۔ وہ چلے جاتے، اگر اقتدار سے ہٹ گئے تھے اپنے بچوں کے پاس چلے جاتے، بشریٰ بی بی کو لے کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے ہماری جنگ لڑی ہے اور ہم ان کو تحفظ نہیں دے سکے۔ ایک بٹر ریالٹی ہے۔ دوسرا، اگر یہ ملک نہ رہا نا تو ہم بھی کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ جتنے بڑے جج، جنرل، کرنل ہو، آپ پاکستانی ہو اور آپ کو اس وطن کی حفاظت کرنی پڑے گی، لیکن اپنے مفادات میں لپٹے ہوئے ہم زندہ لاشیں، ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے ابھی۔